بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، 2021 میں بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، شاید ماضی قریب میں بھی کسی کے وہم گمان میں نہیں تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ ایک خطہ اچانک اہمیت حاصل کرتا ہے، پھر ایک دم تاریکی میں چلا جاتا ہے اور اب دوبارہ اس کو پھر سے اپنا آپ منوانے کا موقع ملا ہے۔ ناظرین کرام، جب تک پاکستان اور چین کے درمیان یہ CPC معاہدہ نہیں ہوا تھا، CPEC معاہدہ نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے امریکہ اسرائیل کی اسٹریٹجی کچھ اور تھی۔ اس وقت ان دونوں کی اسٹریٹجی میں پاکستان کو بنیادی حیثیت حاصل تھی۔ وسطی ایشیائی ممالک میں امریکہ اور اسرائیل کے مفادات کو تقویت پہنچانے کے لیے، پورا کرنے کے لیے، ان پہ عمل کرنے کے لیے وہ ان کے راستے میں دو ممالک آتے تھے۔ ایک آتا تھا ایران اور ایک آتا تھا پاکستان۔ ایران کے ساتھ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی ان کا جیسا بھی عقیدہ ہے وہ ان کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اگر کچھ مطلب جو بیک ڈور کے ذریعے معاملات طے پاتے ہیں تو وہ کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتے، وہ معمولی قسم کے معاملات ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارا اصلی دشمن انڈیا، جو ہمارے بدقسمتی سے ہمسایہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے ہمسائے تو آپ دوست تو بدل لیتے ہیں، دشمن بدل لیتے ہیں، ہمسائے نہیں بدلے جا سکتے۔ انڈیا کی ہمیشہ بڑی لانگ ٹرم پالیسی ہوتی ہے۔ میں آپ سے بہت معذرت سے عرض کروں گا، اب تو پچھلے 5-7 سال سے ہم نے کچھ ہمارے وزارت خارجہ نے اس معاملے پر کچھ نظر کی ہے، لیکن ہماری پالیسیاں جو ہوتی ہیں وہ ڈنگ ٹپائی ہوتی تھیں، اور جس کے نتائج ہم نے آج تک بھگتے۔ ناظرین کرام، آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ روس کی کشت و ریخت ہوئی ہے تو سب سے اس کا قریبی دوست اس خطے میں انڈیا تھا، لیکن اچانک انڈیا نے اپنی آنکھیں بدلی۔ وقت کا تقاضا تھا، اب روس تو وہ عالمی پاور تو رہا نہیں تھا، اس کو تو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، اور روس کے بجائے وہ وسط ایشیائی ریاستوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کے دماغ میں یہ بات تھی نہ کہیں کہ بھئی یہ بہرحال یہ مطلب مسلم سٹیٹس ہیں، بھلے کہ پچھلے 50-60 سال سے وہ بلکہ 70-80 سال سے روس کے زیر اثر تھیں، تو وہاں کمیونزم قائم ہونے سے اسلام کا خاصا انہوں نے حلیہ بگاڑ دیا تھا، اور کچھ بوڑھے لوگوں تک ہی محدود رہ گیا تھا۔ نوجوان نسل تو بالکل آپ کو پتہ ہے کمیونسٹ بن چکی تھی۔ تو انڈیا کو یہ خوف یہ تھا کہ اگر پاکستان یہاں گھس گیا تو اسلام ایک بہت بڑا مضبوط تعلق ہے، اور سینٹرل ایشیا جو ہے اس سے تو ہمارے جو اسلام پاکستان میں ہے وہ تو سینٹرل ایشیا والا اسلام ہے نا، یہ مکہ مدینے والا اسلام جو ہے نا وہ الحمدللہ وہ تو ہماری جان ہے، لیکن جو لوگ یہاں زیادہ لوگ موجود ہیں وہ وہی ہیں جو سینٹرل ایشیا سے اسلام جو اس طرف آیا، جو اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ اس میں سب سے اہم نام امام اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا لوں گا، جنہوں نے بخاری شریف لکھی ہے۔ ان بنیادی حقائق کو ذہن میں رکھ کے انڈیا نے 1991-92 میں قازقستان، کرغیزستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر لیے تھے۔ ہم ابھی چھنکنا ہی بجا رہے تھے، ہم ابھی اسی بات پہ ناچ گا رہے تھے کہ یہ تو جناب ہمارا بادشاہ بازو شمشیر زن پیدا ہو گئے ہیں، اور جناب اب سینٹرل ایشیا سے ادھر کو سونے کی اور دودھ کی نہریں اور شہد کے جو نہریں ہیں وہ چل پڑیں گی، اور ہم راتوں رات پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائیں گے۔ یہ جو لمبو بھائی جان ہے، یہ جو ان کا دانشور ہے احسن اقبال صاحب، یہ ان دنوں میں نوائے وقت میں ہوتا تھا تو یہ 10-15 دن بعد جب تشریف لاتے تھے، ان کو شاید حکومت نے اس کا سرمایہ کاری کا ہی وزیر بنا رکھا تھا،
کوئی اس طرح کا ان کا یعنی یہ سمجھیے کہ اس سے ملتا جلتا ہی تھا، فنانس سے ملتا جلتا ہی کوئی ڈپارٹمنٹ تھا جس کے وزیر تھے، اور یہ بڑے بڑھ کے مارا کرتے تھے۔ چلو انہوں نے ایک منصوبہ بنایا تھا 2020 جس میں یہ پتہ نہیں پاکستان کو کیا سے کیا بنایا ہوا تھا ان سینٹرل ایشیا کے ممالک کے ساتھ۔ 1993 میں جناب اس وقت وزیر اعظم پی وی نرسمہا راؤ نے ازبکستان اور قازقستان کا دورہ کیا تھا اور امداد کے ساتھ ساتھ توانائی کے مختلف معاہدوں کی بنیاد رکھی تھی، جس پر فروری 1995 میں قازقستان کے وزیر دفاع نے انڈیا کا دورہ کیا۔ اس دوران ہمارا نہ کو گیا نہ آیا، یہ یاد رکھیں۔ اب یہ 91 سے ہم 95 پہ آ گئے ہیں، 4 سال ہیں، اور 4 سال میں ادھر سے ہم پڑھ کے مار رہے ہیں، مضمون لکھ رہے ہیں، ادھر نوائے وقت میں جنگ میں جناب یہ تو پاکستان پہ بہشت کا دروازہ کھل گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور بہشت کا دروازہ ہم پر کیا کھلا تھا؟ جہنم کا دروازہ کھلا تھا۔ صرف ہم نے یہ کیا کہ وہاں سے جو یہ گندی عورتیں ہیں ان کو امپورٹ کیا پاکستان میں، اور یہ جو اڈا ہوتا تھا نا یہ اس کا ڈائبو کا یہ پنڈی والا جو، وہ جب بھی آپ جائیں وہاں 15-20 سے بیٹھی ہوتی تھی، لاریاں بھر بھر کے ادھر آتی تھیں لاہور میں، پھر لاہور سے آگے سپلائی ہوتی تھی بیچاری، لیکن ان کے ساتھ بھی انہوں نے اتنی زیادتی کی کہ ان پیشہ ور عورتوں نے بھی لعنت بھیج دی ہم پر، ادھر آنا ہی بند کر دیا، انہوں نے دبئی کا رخ کر لیا اور انڈیا کا رخ کر لیا۔ یہ اللہ ماشاءاللہ ہماری پالیسیاں تھیں، بڑھتے تو اپنی ہیں نا، جو مرضی کرتے ہیں نا، آج باتیں تو بہت آتی ہیں کرنی۔ اچھا جی، انڈیا کے ساتھ قازقستان کا وزیر خزانہ نے 95 میں انڈیا کا دورہ کیا اور انڈیا کے ساتھ دفاعی معاہدوں پہ بات چیت کی۔ اس وقت انڈیا کا مقصد صرف پاکستان کے سینٹرل ایشیا مداخلت کو روکنا تھا، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب رہا، جس کے ساتھ 1992 میں انڈیا نے افغانستان میں مارکسسٹ حکومت کو سپورٹ بھی کیا تھا، یہ بھی آپ یاد رکھیں، تاکہ افغانستان میں اسلام پسند جماعت نہ آ جائے اور جو پاکستان کے ساتھ ہلاک کر کے انڈیا کے لیے پریشانی کا باعث نہ بن جائے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ انڈیا کے روس کے ساتھ تعلقات 5 سے 6 دہائیوں پر محیط ہیں۔ انڈیا روس کا دوست کیا، اس کا اسٹریٹجک پارٹنر تھا نا، ان کے ساتھ تو انہوں نے ڈیفنس کا معاہدہ کیا ہوا تھا، لیکن سوویت یونین کی تحلیل کے بعد انڈیا نے روس کے بجائے آزاد اسلامی ریاستوں کے ساتھ تعلقات استعمال کیے، روس کو نظر انداز کر دیا۔ یہ سرد جنگ کے عروج کا دور تھا، یہ آخری ہچکیاں لے رہی تھی۔ سرد جنگ کے خاتمے کے بعد روس نے چین اور ایران کے ساتھ براہ راست تعلقات بنا لیے۔ انڈیا کو وہ چونکہ سمجھ گیا تھا کہ اب یہ جو ہے نا کراڑ ان سے دوستی ٹھیک نہیں ہے۔ امریکہ نے یہ موقع غنیمت جان کر کھلم کھلا انڈیا کے ساتھ اسرائیل کی مدد سے یارانہ بنا لیا۔ اس سے پہلے پس پردہ اسرائیل امریکوں کے ساتھ انڈیا کے قریبی تعلقات موجود تھے، جس کی مثال 71 میں انڈیا کے دباؤ کے تحت امریکہ نے پاکستان کی امداد روک دی تھی۔ ناظرین کرام، یہ جو تاجکستان ہے نا، یہ امریکی گریڈ گیم میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ اسے سینٹرل ایشیا کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ وسط ایشیا میں داخل ہونے کے لیے تاجکستان دروازہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ دوسرا، اس ملک کی سرحد چینی صوبے ژینگ جیانگ سے ملتی ہے، اور تیسری بات، اس علاقے میں امریکہ دہشت گرد تنظیمیں تیار کر رہا ہے جو چین میں فسادات پھیلا رہی ہیں تاکہ چین کا ایجنڈا وسط ایشیا کے حوالے سے متاثر ہو۔ یہ علاقہ پورے وسط ایشیا کے پانی کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور وسط ایشیا میں منشیات کی اسمگلنگ کا سب سے اہم راستہ بھی ہے۔ سب سے اہم بات کہ روس کے دور، سوویت یونین کے دور میں روس کا سب سے اہم مضبوط اور بڑا فوجی اڈہ بھی اسی علاقے میں تھا۔ جس وقت روس نے چین کے ساتھ علاقائی تعاون کی تنظیم SCO کی بنیاد رکھی، امریکہ کو تشویش ہوئی، جبکہ روس نے وسط ایشیائی ممالک سے مل کر خطے میں نیٹو کی طرف کی ایک نئی فوج متعارف کروائی جس کو CSTO کا نام دیا ہے، جسے مضبوط کرنے میں چین پس پردہ امداد بھی فراہم کر رہا ہے۔ CSTO علاقے میں نیٹو کی توسیع پسندانہ اعضائی میں بڑی رکاوٹ بنے گی، لہذا یہ کہنا بجا ہوگا کہ SCO اور CSTO نے سنٹرل ایشیا میں امریکہ، نیٹو اور یورپی یونین کا اثر زائل کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں دیکھیے،
انڈیا نے تاجکستان میں اپنا ایئر فورس کا بیس بنایا. وہاں پہ اس کا را کا جو ذیلی ہیڈ کوارٹر ہے تاجکستان میں، وہ پورے اس ایشیا کو کنٹرول کرتا ہے. وہاں سے وہ ایران، یہ افغانستان اور آگے پاکستان، یہ ایک بڑا یعنی ذیلی ہیڈ کوارٹر ہے. جس طرح خود دلی میں عراق کا ہیڈ کوارٹر ہے نا، اس نوعیت کا ہیڈ کوارٹر ہے. یہ سارے اس علاقے کو کنٹرول کرتا ہے. اور آج تک تاجکستان میں انڈیا کا مضبوط فوجی اڈا موجود ہے، را کا سینٹر موجود ہے آج تک. اچھا صاحب، امریکہ کے افغان پالیسی کی سوچ، امریکہ کی افغان پالیسی تھنک ٹینک کی سوچ سے زیادہ امریکی مفادات کے لیے خطرناک ثابت ہو رہی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں. آرٹس، کیونکہ امریکہ جس چکر میں پڑ گیا نا کہ شاید وہ انڈیا کے ذریعے یہاں کو اپنا اثر رسوخ بڑھا کے اس نے دوسری لائن اختیار کی ہے. یہ اس نے بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہے. میں آپ کو یہ چیلنج کر دوں، ایک دن امریکہ کو واپس پاکستان میں کی جھولی میں اسی طرح گرنا پڑے گا. وسط ایشیا کے لیے، وسط ایشیائی راستے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا یہ جو ہے انڈیا. تاجکستان، افغانستان، ان دونوں تک تو کر دے گا. ممکن ہے ایران بھی ساتھ کو بھی وہ ساتھ ملا لے. اگر $400 ملین وہاں چائنا نے خرچ کیا تو وہ $4000 ملین خرچ کر کے وہاں اپنا اثر رسوخ بنا لیں. لیکن نہیں، سوال نہیں پیدا ہوتا آگے کیا کریں گے، تاجکستان کے ساتھ آگے کیا کریں گے. اچھا صاحب، امریکی تیل کی کمپنی جو یونیکول ہے نا، اس کے تھائی لینڈ، انڈونیشیا، وسط ایشیا میں پروجیکٹس جو اس وقت چل رہے ہیں. اور اس وقت وسط ایشیا میں اس امریکی کمپنی کے 6000 ملازمین کام کر رہے ہیں. جبکہ دوسری طرف دنیا کی تیسری بڑی تیل کی چینی کمپنی سینول CNOOL ہے، جو یونیکول کو اس وقت ہر میدان میں شکست دے رہی ہے، جس کی وجہ سے امریکہ نے بھارت کی کمپنیوں کے ذریعے وسط ایشیا میں تیل گیس کی ترسیل کے معاہدے کرنے شروع کر دیے ہیں. دوسری طرف افغانستان نے بھارت کے سفارت خانوں کے ساتھ ساتھ فوجی اڈے بھی قائم کیے ہیں، جہاں پر را، موساد اور CIA چین، روس اور پاکستان مخالف تخریب کاریوں میں مصروف ہے. جہاں اب بھارت نے تاریخ میں پہلی بار باقاعدہ فوجی بیس جو ہے وہ میں نے آپ سے جیسے بتایا تاجکستان میں قائم کیا، جو کہ وسط ایشیا میں موجود بھارت کے کیے گئے معاہدوں کی حفاظت کرے گا. انڈیا کو وسط ایشیا میں ہر وہ سہولت اور ریلیف دیا جا رہا ہے جو کہ امریکہ نیٹو کو فراہم کرتا ہے، تاکہ نیٹو کے ساتھ ساتھ بھارت بھی امریکی مفادات کی جنگ لڑ سکے. ناظرین کرام، چین کی پالیسی تھی، آپ نے سنا ہوگا، وہ کہتے تھے کہ کیپنگ اٹس فرینڈس کلوز بٹ اٹ اینیمی کلوزر، کہ دوستوں کو قریب لاؤ لیکن دشمنوں کو قریب تھا. اس کا مطلب ہے کہ چین بھارت کی جارحانہ مکاریوں پہ نظریں لگائے ہوئے تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ معاملات تک کنٹرول سے باہر ہے تو وہ لداخ میں داخل ہو کے اس نے ٹھنڈ ڈال دی ہے. اب انڈیا کو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو گیا ہے. روس جو ہے وہ اس کا جھکاؤ پاکستان کی طرف ہو گیا ہے، کیونکہ چین اور روس کے تعلقات بڑے مضبوط ہیں، اور چین روس کے تعلقات مضبوط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے روس کے ساتھ تعلقات مضبوط ہوں گے اور حالات اب انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے. صرف ضرورت اس بات کی ہے، جو میں بار بار آپ سے کہتا ہوں، کہ پاکستان کی حکومت اور فوج کو ایک پیج پہ رہنا چاہیے. ہائیبریڈ وار سے بچے، اپنے میڈیا میں موجود آستین کے سانپوں پر کڑا چیک رکھیں. یہ بڑے بےغیرت لوگ ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے پیٹی مفادات کے لیے بک جاتے ہیں. یہی ہیں جو صرف آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. باقی اللہ کی فضل سے اس ملک کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، قرآن اور نماز سے ہدایت حاصل کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.